फारूक़ुहु अल-मुज्तबा उस्मानुहु ऐनुल हया अल-मुर्तज़ा बहरुल करम। इधर सिद्दीक़ अकबर पर सदाकत नाश करती है, उधर फारूक़ आज़म करती है, इधर उस्मान गनी पर शराफत नाश करती है, अलीउल मुर्तज़ा पर बिस्मिल्लाह शुजाअत नाश करती है, हुसैन इब्ने अली पर शहादत नाज करती है। ज़हरा वो ताहिरा हैं, तहारत को नाज है, ज़हरा वो आबिदा हैं, इबादत को नाज है, ज़हरा के हर क़याम पे कुदरत को नाज है, गो खुद नहीं इमाम इमामत को नाज है, मन नदानम इज़्ज़ो शान फ़ातिमा काबाए मन आस्ताने फ़ातिमा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़ालिका बिअन्नल्लज़ीना कफ़रू तबउल बातिला व अन्नल्लज़ीना आमनु तबउल हक़्क़ा मिर रब्बिहिम। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु बिस्मिल्लाह अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह करीम का बेहिसाब शुक्र है, सेहत और तंदुरुस्ती के साथ जुमातुल मुबारक नसीब हुआ। अल्लाह आप सबको इज़्ज़तें, बरकतें, रहमतें, दारैन की सआदतें अता फ़रमाएँ। आज 3 मुहर्रमुल हराम है और 1 मुहर्रमुल हराम खलीफा सानी अमीरुल मोमिनीन सय्यदुना हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपकी शहादत के साथ इसे ख़ास किया जाता है। एक बात याद रखें, अहले सुन्नत की ये ख़ूबसूरती है कि ख़ुद से किसी अक़ीदे को वज़ा नहीं करते, बल्कि अहले सुन्नत हर उस अक़ीदे पर हैं जो अक़ीदा कुरान हकीम से मिले या नबी रहमत के फ़रमान से मिले। अक़ायद ख़ुद से गढ़ना ये बदमज़हब का तरीक़ा रहा है। अहले सुन्नत अक़ीदा गढ़ते नहीं हैं, बल्कि अल्लाह के अता करदा अक़ीदे पे कायम रहते हैं।
شہابیت بعد از نبوت صحابیت، یہ عقیدہ ہمیں قرآن سے ملا ہے۔ انبیاء کے بعد بسم اللہ، اللہ برکتیں عطا فرمائے، درجہ صحابیت ہے، تو یہ کانسیپٹ، یہ جو نظریہ ہے، یہ ہمارا وضع کردہ نہیں ہے، ہم نے اسے خود نہیں بنایا، بلکہ یہ عقیدہ ہمیں کتاب اللہ سے ملا ہے۔ جب آپ ادلہ دین کی طرف دیکھیں گے جو دین پہ دلالت کرتے ہیں، ان ادلہ میں سب سے پہلے نمبر پہ قرآن ہے، دوسرے نمبر پہ حضور کا فرمان ہے، اور تیسرے نمبر پہ آثار صحابہ ہیں۔ یعنی ادلہ دین میں بھی صحابہ مقام رکھتے ہیں۔ علیکم بسنتی و سنتی خلفائے راشدین والمہدیین، حضور کا یہ فرمان بھی اس بات کی دلیل ہے کہ جب تم کوئی چیز کتاب اللہ میں پاؤ اسے پکڑو، اگر وہ چیز تمہیں سنت سے مل جائے اسے بھی پکڑ لو، لیکن اگر وہ چیز تمہیں اصحاب رسول سے ملے تو اسے بھی پکڑ لو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے کلن وعد اللہ الحسنی، اللہ نے نبی کے تمام صحابہ کو جنت عطا فرما دی ہے اور جنت میں داخل کرنے کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ تو نبی رحمت کے جو صحابہ ہیں، اچھا ایک کام کرو، یہ چونکہ آن دا ریکارڈ فقیر کی باتیں ہیں، آپ اس طرح کرو کہ دین میں سے صحابہ کو نکال دو، نکال دو ایک لمحے کے لیے، دین میں سے صحابہ کو نکال دو۔ اب لو دین کہاں سے لوگے؟ لو دین، لو کہاں سے لوگے؟ اب آپ کو سمجھ آئی، اگر دین بھی چاہیے تو وہ صحابہ کے در سے ملے گا۔ آپ صحابیت کو خارج کر ہی نہیں سکتے، بسم اللہ، اللہ سلامت رکھے، صحابیت کو خارج کر ہی نہیں سکتے۔ ادلہ دین ہے صحابہ، رسول اللہ کے مشیر ہیں صحابہ۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَشَاوِرْهُمْ، اور یار آپ سمجھے نہیں ہیں، جسے کسی سے مشورہ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضور محتاج مشورہ ہیں؟ میں محتاج مشورہ ہوں، میں آپ سے پوچھوں گا، آپ محتاج مشورہ ہیں، آپ مجھ سے پوچھیں گے، ہم ایک دوسرے سے پوچھیں گے۔ او بھائی، اللہ جس سے کلام کرے اسے کسی سے مشورہ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابھی بھی آپ کو مقام صحابہ سمجھ نہیں آیا؟ اللہ فرماتا ہے وَشَاوِرْهُمْ، جسے کسی سے مشورہ لینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ جن سے مشورہ لے انہیں صحابہ کہتے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے میرا حبیب اپنے صحابہ سے مشورہ فرمایا کرے، اپنے صحابہ سے۔ دیکھیں آج کا جمعہ اس لیے فاروق اعظم پہ ہے، چونکہ دن بھی حضرت عمر کا ہے، تو اس لیے ایمانداری یہی ہے کہ ان کی بات کی جائے، اور اگلا جمعہ ہم نے ٹکا کے حسین حسین کرنا ہے۔ 10 محرم کا جمعہ ہوگا اور اس میں ہم نے تسلی سے ذکر حسین کرنا ہے، تو اس لیے آج کا جمعہ عقائد کو مضبوط کرنے کا جمعہ ہے۔ توجہ سے سنیں آج کا جمعہ۔ بندہ کسی بہت بڑے فقیہ کا مرید ہو، بندہ کسی بہت بڑے شیخ الحدیث کا شاگرد ہو، تو بندہ پھر بڑے مان سے بتاتا ہے کہ بھی میں فلاں شیخ الحدیث کا شاگرد ہوں، میں فلاں حضرت کا مرید ہوں، میں فلاں مفسر سے پڑھا ہوں، میں فلاں مفتی صاحب کا شاگرد ہوں، میں فلاں شیخ التفسیر کا شاگرد ہوں۔ یہاں پہ بندہ کسی بڑی شخصیت کا شاگرد ہو
تو لوگوں کو بتاتا پھرتا ہے کہ میں فلاں سے پڑھا، میں فلاں سے پڑھا، میں فلاں سے پڑھا، میں ادھر سے پڑھا، میں ادھر سے پڑھا. آپ کو ابھی بھی مقام صحابہ سمجھ نہیں آیا؟ او بھائی، جو اللہ سے پڑھ کے آئے اسے نبی کہتے ہیں، نبی جنہیں پڑھائے انہیں صحابہ کہتے ہیں. بلا واسطہ جو خدا کے رسول کے شاگرد ہوں انہیں صحابہ کہتے ہیں. اگر کوئی بندہ پوچھے ابو بکر کہاں سے پڑھے ہیں، کس یونیورسٹی سے پڑھے ہیں، ابو بکر مصطفوی یونیورسٹی سے پڑھے ہیں. رسول اللہ کی بارگاہ سے ابو بکر پڑھے ہیں. اگر کوئی بندہ پوچھے کہ حضرت عمر کہاں سے فاضل تھے، اسے بتاؤ ابو بکر زہرا کے بابا کے در سے پڑھے تھے. حضرت عمر وہاں سے پڑھے ہوئے ہیں. اچھا، بندہ یقیناً آپ دوستوں سے باتیں تو کرتے ہوں گے کہ بھئی ہماری مسجد میں ڈاکٹر شاہ حسین صاحب آتے ہیں اور وہ خطاب کرتے ہیں. یقیناً آپ بتاتے ہوں گے لوگوں کو کہ بھئی ہم ان کے پیچھے جمعہ پڑھتے ہیں. یہاں پہ بندہ کسی بڑی شخصیت کے پیچھے جمعہ پڑھے تو بندہ اس کی شہرت کرتا ہے. او بھائی، اللہ کے رسول کے پیچھے جو نمازیں پڑھتے رہیں انہیں صحابہ کہتے ہیں. رسول خدا کے مقتدی ہیں صحابہ، رسول خدا کے شاگرد ہیں صحابہ، حضور کی صحبت میں بیٹھتے ہیں صحابہ. ایک ایک جملہ دل پہ لکھنے والا ہے. بد مذہب بڑا کام اپنا کر رہا ہے آج کل. اچھا، میں ایک عرض کروں، اہل بیت رسول سے مودت کرنے والے ہیں صحابہ. آپ حسینی بعد میں ہیں، صحابہ حسینی پہلے ہیں. اور تو نے حسین کو دیکھا نہیں ہے، جو حسین کو دیکھ کے حسین حسین کرتے رہے وہ ہیں صحابہ، وہ صحابہ ہیں. علی کے بچوں کی جو عزت کرتے رہے وہ صحابہ ہیں. مولا علی کے بچوں کے لیے جو اٹھ کے کھڑے ہوتے رہے وہ صحابہ ہیں. ابھی نیا نیا وصال ہوا رسول اللہ کا، حضور کا نیا نیا وصال ہوا تو حضرت ابو بکر نا ممبر پہ آ کے بیٹھے. مولا علی کی گود میں حضرت حسین لیٹے ہوئے تھے. جب ابو بکر ممبر پہ آئے نا تو حضرت حسین نے دے کے کہا نیچے اتریں، یہ ہمارے نانا کا ممبر ہے. حضرت ابو بکر فوراً نیچے اترے. نیچے اتر کے بڑے دھیمے لہجے سے فرماتے ہیں، سونا ممبر بھی آپ کے نانا کا ہے، ابو بکر نوکر بھی آپ کے نانا کا ہے. دس از دا ریئل کانسیپٹ. یہ ہے عقیدہ اہل سنت، یہ حقیقی نظریہ ہے جو اس ممبر سے آپ کو مل رہا ہے. وہ بد مذہب ہے جو صحابہ کی توہین کرتے ہیں. میں نے تو پہلے عرض کیا ہے، آپ دین سے صحابہ کو نکالو، سمجھو دین. آپ کہاں سے سمجھو گے؟ دین کی تشہیر کرنے والے ہیں صحابہ، دین کا پرچار کرنے والے ہیں صحابہ. اب ایک بڑا پیارا جملہ میری زبان پہ آ رہا ہے، علی کے بچوں کی شان بیان کرنے والے ہیں صحابہ. صحابہ بتاتے ہیں علی کون ہے، صحابہ بتاتے ہیں حسین کون ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بتاتی ہیں فاطمہ کون ہے، زہرا کون ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ بتاتی ہیں. تو نبی اور نبی کی آل کے ذکر کی تشہیر کرتے ہیں صحابہ. اب اگر وقت تھوڑا ہوتا نا ہمارے جمعے کا، یا ایھا الذین آمنو، قرآن میں جہاں پہ بھی آتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، سب سے پہلے مومن ہے صحابہ. سب سے پہلے مومن ہے صحابہ. قرآن آپ کی طرف آج آیا ہے، سب سے پہلے قرآن جنہوں نے سنا ہے وہ سامعین ہے صحابہ، وہ سامعین ہیں صحابہ. اچھا، بڑا پیارا، مجھے ذرا رکنا، مجھے یہاں سے نا ایک آیت ذہن میں آ رہی ہے. ایک بندہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا تھا نا، تو اس نے موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ فرعون آپ کو قتل کا ارادہ کر رہا ہے.
تو کوشش کریں کہ آپ علاقے میں سے چلے جائیں. اللہ فرماتا ہے خارجا، حضرت موسیٰ نکلے، اکیلے نکلے. لوگوں نے قتل کا ارادہ کیا، موسیٰ اکیلے نکلے. مکے والوں نے قتل کا ارادہ کیا، جو حضور کو اکیلے نہیں چھوڑتے وہ ہیں صحابہ. وہ ہیں صحابہ، حضور کو جو اکیلے نہیں چھوڑتے وہ ہیں. اچھا ایک بات عرض کروں، صحابہ حضور کو نہیں چھوڑتے، حضور صحابہ کو نہیں چھوڑتے. نہیں آپ چپ ہیں، مجھے تکلیف ہوئی ہے. صحابہ حضور کو نہیں چھوڑتے، حضور صحابہ کو نہیں چھوڑتے. تو جو آج صحابہ کو چھوڑ دے وہ مومن ہی نہیں رہتا. یارا جنہیں حضور نہیں چھوڑتے جب تم انہیں چھوڑ دو کیا ایمان رہا؟ آپ مجھے اجازت دو میں اس پہ ایک آیت پڑھنا چاہتا ہوں. اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول عطا کریں اسے پکڑ لو. وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول جس سے منع کریں اس سے منع ہو جاؤ. جو نبی عطا کریں اسے پکڑ لو، جو نبی عطا کریں اسے پکڑ لو. اللہ کرے میرے دوستوں کو مسئلہ سمجھ آ جائے. جو نبی عطا کریں اسے پکڑ لو. ہم نے صحابہ کو اس لیے پکڑا ہے، ہمیں نبی نے عطا کیے ہیں. صحابہ ہمیں نبی نے عطا کیے ہیں. ان صحابہ میں سر فہرست ہے حضرت فاروق اعظم، خلیفہ ثانی ہیں جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ. آج ان کی شہادت ہے، یعنی یکم محرم ان کی شہادت ہے. آپ اگر اجازت دیں میں حضرت عمر پہ 10 سے 15 آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں. آپ کو پتا ہے کہ جب طواف کعبہ کر رہے تھے فاروق اعظم تو ایک مقام پہ آ کے حضرت عمر کھڑے ہوتے ہیں اور اس مقام کو یوں دیکھتے ہیں، پھر طواف کرتے ہیں، پھر وہیں پہ آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر طواف کرتے ہیں، پھر وہیں پہ آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر طواف کرتے ہیں، پھر یہیں پہ آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. حضور کی نظر پڑ گئی. فرمایا عمر کیا کر رہے ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ یہ آپ کے دادا کے قدم لگے ہوئے ہیں، حضرت ابراہیم کے. میرا دل کرتا ہے یہاں پہ 2 نفل نہ پڑھ لوں. نہیں آپ نے توجہ نہیں فرمائی. میرا دل ہے یہاں پہ 2 نفل پڑھ لوں. اللہ کو عمر کی ادا پسند آئی. اللہ فرمائے واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. عمر نے جو 2 نفل ادا کیے ہیں نا ہم اسے پکا کر دیتے ہیں، میرا نبی آپ کی امت بھی یہاں پہ آ کے 2 نفل پڑھا کرے گی. آپ نے توجہ نہیں فرمائی، میں کوئی باتیں کر رہا ہوں. اب میری زبان پہ جملہ حضرت عمر کی شان کے لیے آ رہا ہے. جس کی اداؤں پہ قرآن کی آیات اتریں اسے عمر کہتے ہیں. جس کی اداؤں پہ آیات اتریں اسے، بلکہ میں یہ بھی جملہ کہوں تو یہ ٹھیک ہوگا، جس کے مشورے پہ آیتیں اتریں اسے حضرت عمر کہتے ہیں. آئیے میں کچھ آیات تلاوت کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ نتائج عرض کرتا ہوں، پھر اجازت کا طالب ہوں. سورہ محمد کی طرف آئیے گا. حضرت عمر کی فضیلت کو پڑھنے کے لیے، شان کو پڑھنے کے لیے سورہ محمد سے ایک آیت کو پڑھنا چاہتا ہوں. آپ نے توجہ نہیں فرمائی، بات عمر کی ہے، سورت کا نام محمد ہے. جس کا دل کرے میں عمر سمجھوں در محمد پہ آ جائے. سورہ محمد کی آیت ہے. اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک بأن الذین کفروا اتبعوا الباطل. اللہ فرماتا ہے کافر اتباع کرتا ہے باطل کی. کافر اتباع کرتا ہے، شاباش کتنا پیارا قرآن آپ پڑھتے ہیں. کافر اتباع کرتا ہے باطل کی، لیکن مگر وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ، مومن اتباع کرتا ہے حق کی. کافر اتباع کرتا ہے، شاباش پڑھیں، کافر اتباع کرتا ہے باطل کی، مومن اتباع کرتا ہے. اب آپ مجھے اجازت دیں میں قرآن پاک میں سے 3-4 حق پڑھنا چاہتا ہوں.
آئیے میں ایک ایک حق پڑھوں گا اور آپ اسے سنیں اور اسے دل دماغ میں جگہ دیں۔ اللہ فرماتا ہے فذالکم اللہ ربکم الحق، یہ سورہ یونس کی آیت ہے۔ اللہ فرمایا سب سے پہلا حق اللہ ہے، یعنی اللہ حق ہے۔ اللہ شاباش، اللہ پہلا حق اللہ، ازلی حق اللہ، قدیم حق اللہ، سب سے اول حق یعنی اللہ حق ہے۔ اللہ کافر اتباع کرتا ہے، باطل کی مومن اتباع کرتا ہے۔ اللہ حق ہے، جیتے رہیں اللہ شاباش، اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ اگر یہ سمجھ آ گیا کہ اللہ حق ہے، سورہ محمد کی طرف آؤ۔ اللہ فرماتا ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وہو الحق، یہ جو قرآن ہم نے حضور پہ نازل کیا ہے نا، یہ بھی حق ہے۔ قرآن بھی حق ہے، قرآن حق ہے، قرآن جی حق ہے، قرآن بولو حق ہے، قرآن حق ہے۔ پہلا حق اللہ، یعنی اللہ حق، قرآن حق، دو حق ہو گئے جی، اللہ بھی حق، شاباش، قرآن بھی حق۔ اب ذرا آؤ سورہ توبہ کی طرف۔ اللہ فرماتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق، وہ جو حضور دین لے کے آئے ہیں وہ دین بھی حق ہے، دین حق ہے، دین اللہ حق ہے، قرآن حق ہے، دین حق ہے۔ کافر اتباع کرتا ہے باطل کی، مومن اتباع کرتا ہے حق کی۔ اللہ حق، قرآن حق، دین حق، تین حق ہو گئے بھائی، اللہ حق، قرآن حق، دین حق، تین حق قرآن سے بیان ہو گئے۔ اب جو چوتھا حق میں پڑھنے لگا ہوں نا، یہ وہ حق ہے جس نے ان تینوں کو حق منوایا ہے، یہ وہ حق ہے جس نے اس تینوں کو۔ اب وہ حق کیا ہے؟ سورہ آل عمران ہے۔ اللہ فرماتا ہے کیفا یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم شہدوا ان الرسول حق۔ اللہ فرمایا سنو میرا محمد بھی حق ہے، حضور حق ہیں، حضور زہرا کے بابا حق ہیں، حضور حق ہیں، اللہ حق، قرآن حق، دین حق، حضور۔ اچھا ایک بات کا جواب دو، اللہ حق ہے آپ کو کس نے بتایا ہے؟ رسول اللہ نے، رسول اللہ نے۔ دیکھیں اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ قرآن نے بتایا تو قرآن کس کی طرف آیا ہے؟ حضور کی طرف، تو پھر حضور نے بتایا ہے نا۔ اللہ حق ہے کس نے بتایا بھائی؟ کس نے فرمایا؟ حضور نے۔ قرآن حق ہے یہ کس نے فرمایا؟ حضور نے۔ دین حق ہے یہ کس نے فرمایا؟ اچھا اس کا مطلب ہے قاعدہ مل گیا، حضور جسے حق کہیں وہی حق ہے۔ قاعدہ مل گیا، فارمولہ مل گیا، قانون مل گیا۔ کون حق ہے؟ جسے حضور نے فرمایا اللہ حق، لوگوں نے تسلیم کیا۔ حضور نے فرمایا قرآن حق، لوگوں نے تسلیم کیا۔ حضور نے فرمایا دین حق، لوگوں نے تسلیم کیا۔ اب ایک بڑا پیارا جملہ میری زبان پہ آ رہا ہے، اگر عقیدہ اجازت دے گا تو روح مچل جائے گی۔ حضور فرمائے اللہ حق، لوگوں نے تسلیم کر لیا۔ حضور فرمائے قرآن حق، لوگوں نے تسلیم کر لیا۔ حضور فرمائے دین حق، لوگوں نے تسلیم کر لیا۔ اوے جھلے تمہیں ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی؟ حضور اگر اللہ حق کہیں لوگ مان گئے، حضور اگر قرآن حق کہیں لوگ مان گئے، حضور اگر دین حق کہیں لوگ مان گئے۔ جس زبان نے اللہ کو حق کہا، جس زبان نے دین کو حق کہا، جس زبان نے قرآن کو حق کہا، اسی زبان سے نکلا تھا۔ سنو صحابہ، الحق ینطق علی لسانی عمر، صحابہ میرا عمر بھی حق ہے۔
عمر حق ہے، عمر حق ہے، عمر اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ نبی کا عمر فاروق اعظم نہیں، یار آواز کم ہے، فاروق اعظم حق ہے، نبی کا عمر اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے، رحمتیں عطا فرمائے، کرم نوازیاں فرمائے۔ آپ مجھے اجازت دیں عمر حق پہ میں ایک آیت اور پڑھنا چاہتا ہوں۔ یہ ہے عقیدہ حق، اسے عقیدہ حق کہتے ہیں۔ صحابہ کو چھوڑ کے کوئی حق نہیں، حق ہونا ہے تو در صحابہ پہ آؤ، جسے سمجھ آ رہی ہے چپ کیوں بیٹھا ہے؟ آئیے میں حضرت عمر حق ہے اس پہ ایک آیت اور پڑھنا چاہتا ہوں۔ سورہ انفال کی آیت ہے، یہ 8 نمبر سورہ ہے، اور میں اس کی تیسری اور چوتھی آیت کو دیکھ رہا ہوں۔ جس کے دل میں نبی کا عمر ہے سبحان اللہ کہہ لو۔ اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے، رحمتیں عطا فرمائے۔ میرا بڑا دل خوش ہوتا ہے آپ کو دیکھ کے، بڑے اچھے انداز سے اب آپ قرآن سنتے ہیں۔ سورہ انفال کی آیت ہے، اللہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یقیمون الصلاۃ، وہ جو نماز کو قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور اس کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں، اولئک ھم المؤمنون حقا۔ نہیں توجہ نہیں فرمائی، اللہ فرماتا ہے جو نماز کو قائم کرتا ہے وہ مومن حق ہے۔ جو نماز کو قائم کرے وہ مومن، اللہ کرے میرے دوستوں کو سمجھ آ جائے، جو عمر کو حق نہیں نہ مانتا اس کے لیے جملہ ہے، جو آج نماز کو قائم کرے اگر وہ بندہ حق ہے تو جس کی وجہ سے نماز حجرے سے نکل کے کعبے کے سین میں آ جائے۔ بولو بھی تو صحیح جسے سمجھ آ رہی ہے۔ حضرت عمر تشریف لائے تو نماز حجرے سے نکل کے حرم کے صحن میں آئی ہے۔ جو آج نماز کو قائم کرے اگر وہ بندہ حق ہے تو جو نماز کو حرم کے صحن میں لے کے آ جائے عمر بھی حق ہے۔ جس کا عقیدہ ہے عمر حق ہے سبحان اللہ تو کہہ لو۔ اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے، رحمتیں عطا فرمائے۔ اب ذرا میرے جملے دلوں پہ لکھیے گا، اسلام کو جو عزت دے اسے عمر کہتے ہیں۔ نہیں، مجھے تکلیف ہوئی آپ کے خاموش رہنے کی وجہ سے، اسلام کو جو عزت دے اسے عمر کہتے ہیں۔ بادشاہت میں جو فقیری کرے اسے عمر کہتے ہیں۔ ان اللہ یأمر بالعدل، اپنی ساری زندگی جو عدل کا دامن نہ چھوڑے اسے عمر کہتے ہیں۔ اپنے دل کی باتیں جو علی سے کرے اسے عمر کہتے ہیں۔ اب اگلا جملہ سنو تو روح مچلے گی، مولا علی جسے جنت کا چراغ کہے اسے عمر کہتے ہیں۔ علی کے بچوں کو جو ہزار ہزار درم نذرانے پیش کرے اسے عمر کہتے ہیں۔ ہاں، علی کے بچوں کا جو حیا کرے اسے عمر کہتے ہیں۔ اور یارا ایک بڑا پیارا جملہ میری زبان پہ آ رہا ہے، بڑی شان ہے حضرت ابو بکر کی۔ ابو بکر کے گھر حضور دولہا بن کے آئے، لیکن یار جس کے گھر رسول دولہا بن کے جائے اسے بھی عمر کہتے ہیں۔ جس کی بیٹی قیامت تک کے مومنوں کی ماں ہو اسے عمر کہتے ہیں۔ اور بھائی جس کے مشورے پہ قرآن کی آیتیں آئیں اسے عمر کہتے ہیں۔ اچھا آپ ابھی بھی چپ ہیں؟ بھائی خدا جس کے مشورے پہ آیتیں بھیجے اسے عمر کہتے ہیں۔ رسول خدا جس سے مشورے کرے اسے عمر کہتے ہیں۔ جو پہاڑ پہ نبی کے ساتھ ہو اسے عمر کہتے ہیں۔ جو مزار میں نبی کے ساتھ ہو اسے عمر کہتے ہیں۔ اب آخری جملہ سنو، جو معاشر میں بھی نبی کے ساتھ ہوگا اسے عمر کہتے ہیں۔ آپ اجازت دیں میں فاروق اعظم پہ 3 آیتیں اور پڑھنا چاہتا ہوں۔ کیسا معتدل عقیدہ ہے، کیسا پیارا عقیدہ ہے، کیسا خوبصورت عقیدہ ہے۔ آپ کو مبارک ہو، صحیح العقیدہ بیٹھے ہوئے ہیں، خوش نصیب ہیں، اہل بیت کے بھی مانی ہیں۔ آپ میرے ویکھیا جے
ہمارے دلوں میں اہل بیت ہیں، ہمارے سر کا تاج صحابہ ہیں۔ بس اگر اس عقیدے پہ قائم رہے تو پھر خیر ہی خیر ہے۔ دلوں میں اہل بیت ہیں، سر کا تاج صحابہ ہیں۔ نہ ہم تاج چھوڑ سکتے ہیں، نہ ہم اہل بیت کو چھوڑ سکتے ہیں۔ اچھا آئیے، ایک روایت ذہن میں آ گئی، چلو پہلے میں روایت پڑھتا ہوں پھر آیت کی طرف آتا ہوں۔ علی کے بچوں کی عزت کیسے کرنی ہے ذرا پوچھو نا عمر سے۔ مولا علی کے بچوں کی عزت کیسے کرنی ہے ذرا پوچھو حضرت عمر سے۔ آئیے میں عرض کرتا ہوں، وہ نا کچہری لگی ہوئی تھی، کچہری، حضرت عمر کو ملنے آئے ہوئے تھے وزیر مشیر، دور دور سے، مصر سے، شام سے، ایران سے، عراق سے، دور دور سے وزراء آئے ہوئے تھے۔ خاص میٹنگ چل رہی تھی۔ ایک خادم کو باہر کھڑا کیا کہ بھی اندر کوئی نہ آئے۔ اس خادم نے ہر آنے والے کو منع کیا کہ بھئی اندر میٹنگ ہے، اندر نہیں جانا۔ امیر المومنین نے منع کیا اندر نہیں جانا، حضرت عمر نے روکا ہے اندر نہیں جانا۔ یا اتنے میں عبداللہ بن عمر کے اپنے بیٹے تشریف لا رہے تھے، نوکر نے 2 ہاتھ جوڑ کے عرض کیا کہ بھئی آپ کے بابا نے روکا ہے اندر نہیں جانا۔ عبداللہ بن عمر وہیں سے واپس مڑ گئے۔ جب عبداللہ بن عمر واپس مڑے ہیں نا، پیچھے حسین بھی آ رہے تھے۔ حسین ابن علی نے سن لیا کہ اندر نہیں جانا، آپ پیچھے سے واپس مڑ گئے۔ جب حسین مڑے ہیں نا، میں نے پڑھا ہے نوکر کی نظر پڑ گئی، رہا نہ گیا، جلدی سے اندر جا کے عرض کیا یا امیر المومنین آپ کا شہزادہ آ رہا تھا، میں نے روک دیا، مڑ گیا۔ پیچھے حسین تھے، وہ بھی مڑ گئے۔ میں نے پڑھا ہے فاروق اعظم نے فوراً وزیر چھوڑے۔ بس بات تو یہ ہے، وزیر چھوڑے، مشیر چھوڑے، کانفرنس چھوڑی، میٹنگ چھوڑی، جوتا بھی نہیں پہنا، بازار میں آ کے حسین ابن علی کا پلو پکڑ کے فرماتے ہیں سونا تسی کدھر؟ فرمایا تواڈا پتر مڑیا ہے تے میں بھی مڑ گیا۔ فرمایا نہ کرو، او عمر دا پتر ہے، تسی محمد دے پتر ہو۔ جسے سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ تو کہو۔ علی کے بچوں کا حیا کیسے کرنا ہے عمر سے پوچھو۔ جس کے دل میں عمر ہے ذوق سے سبحان اللہ کہو۔ اچھا ٹھہرو، ایک روایت اور سنو۔ اچھا روایات میں مزہ ہے، اور یہ معتبر روایات ہے، کچیاں گلاں نہیں، پکیاں گلاں نے۔ مدائن فتح ہوا، فاروق اعظم کا دور ہے، مدائن فتح ہوا۔ فتوحات میں مال بڑا آیا، فتح میں مال بڑا آیا، پر مال میں نا بادشاہ کی بیٹی آ گئی، یزدگرد کی۔ یزدگرد یا یزدجرد دونوں نام ٹھیک ہیں۔ یزدجرد یا یزدگرد بادشاہ کی بیٹی، نوشیروان کی پوتی، شہزادی، مال غنیمت میں آ گئی۔ اب ہر صحابی کی خواہش ہے نکاح میرے ساتھ ہو جائے، مال ہے، خواہش ہونی بھی چاہیے، بری خواہش نہیں ہے، خواہش ہونی چاہیے۔ بھائی مال ہے، شہزادی ہے، حضرت عمر نکاح میرے ساتھ پڑھ دیں، ہر ایک کی خواہش ہے نکاح میرے ساتھ ہو جائے۔ فاروق اعظم فرماتے ہیں صحابہ رک جاؤ، شہزادی ہے، اس کے لیے کوئی شہزادہ دیکھنا پڑے گا، چونکہ یہ شہزادی ہے تو اس کے لیے اللہ یہ زبانیں سلامت رکھیں، اس کے لیے۔ فرمایا پھر کون سا شہزادہ ہے؟ فرمایا سنو، اگر عمر سے پوچھتے ہو، میری نظر میں علی کے لال حسین سے بڑا شہزادہ ہے ہی نہیں۔ بلاؤ حسین ابن علی کو، بلاؤ مولا علی کو۔ آپ چپ ہیں، میں کوئی باتیں کر رہا ہوں، بتاؤ، بلاؤ علی کو۔ مولا علی آئے، حسین ابن علی آئے، یہ آن دا ریکارڈ فقیر کا جملہ لے جاؤ، یہ نکاح شہربانوں سے حسین کے ساتھ عمر نے پڑھا۔ اللہ اکبر، یہ والا نکاح حسین سے حضرت عمر نے پڑھا۔ یہ وہی نکاح ہے جس کی برکت سے اللہ نے حسین کو شہزادے دیے۔ ہائے ہائے، آپ چپ ہیں، سید کی نسل چلی، 2026 تک جو سید آ رہے ہیں وہ اسی شہزادی سے آ رہے ہیں جو نکاح عمر نے پڑھا، جو نکاح عمر نے پڑھا۔ اب فقیر کا جملہ دلوں پہ لکھیے گا اور عقیدہ متزلزل نہیں ہوگا۔ 2026 اور قیامت تک کے آنے والے سیدوں کو حضرت عمر کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ کیوں؟ سیدوں کی ماں کا جو انتخاب کرے اسے عمر کہتے ہیں۔ اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔
رحمتیں عطا فرمائے. اجازت ہے میں 3 آیتیں اور پڑھ لوں؟ حضرت عمر کی شہادت ہے. آئیے میں 3 آیتیں پڑھتا ہوں پھر اجازت کا طالب ہوں. سورہ بقرہ کی طرف آؤ، بلکہ سورہ توبہ کی طرف آؤ. 9 نمبر سورہ ہے. مالک ارشاد فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَمِنَ الْأَعْرَابِ، گاؤں کے کچھ بندے، مَن یُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، ایمان رکھتے تھے اللہ پہ اور اس کے رسول پہ. یؤمنو، ان کا ایمان ہے اللہ پہ، یوم الآخری اور آخرت پہ. وَيَتَّخِذُوا مَا يُنْفِقُوا قُرُبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ، نبی رحمت کی بارگاہ میں آئے ہیں اور حضور کی بارگاہ میں آ کے کچھ خرچ کیا ہے. اللہ فرماتا ہے ان کا یہ خرچ قرباتن، باعث قربت ہے، وصلوات رسول، ان کے خرچے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں حضور کی دعا مل جائے. ہمیں حضور کی، یہ جو لفظ صلاۃ ہوتا ہے نا، صلاۃ، صلاۃ کا معنی نماز ہم کرتے ہیں، لیکن صلاۃ کا اصل معنی دعا ہے. صلاۃ کا حقیقی معنی دعا ہے. لغت میں صلاۃ کا معنی دعا ہے. یہ بعد میں منقول ہوا نماز کے لیے، لیکن اصل معنی دعا ہے. جب ہم کہیں گے صلوات الرسول، معنی ہوگا حضور کی دعا. حضور کی، ہر زبان پڑھیں، میں آخری بس دعائیں پڑھ رہا ہوں. حضور کی دعا، ان کی خواہش ہے کہ ہمیں مل جائے حضور کی. اچھا ٹھہرو، ایک آیت میں پڑھتا ہوں. سورہ نور کی طرف آؤ. رسول خدا کی دعا کا معیار. اللہ فرماتا ہے لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. اللہ فرماتا ہے خبردار، نبی کی دعا کو اپنی دعا کی طرح مت سمجھو. تیری دعا اور ہے، حضور کی دعا، ہاں جی آپ کی دعا اور ہے، حضور کی دعا. لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. خبردار تمہارا مانگنا اور ہے، حضور کا مانگنا، تیری دعا، ہر زبان پڑھو یارا، تیری دعا اور ہے، حضور کی دعا. اچھا آپ کا یہ ذوق دیکھ کے نا ایک آیت اور ذہن میں آ رہی ہے. ٹھہرو، اللہ سورہ نمل میں فرماتا ہے انکا لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء. اللہ فرماتا ہے یہ گونگے بہرے کیا جانے محمد کی دعا کیا ہے. ہائے ہائے، یہ گونگے بہرے کیا جانے حضور کی. میرا دل ہے اس آیت میں پھر پڑھوں، انکا لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء. ان گونگے بہروں کو نہیں پتا حضور کی دعا کیا ہے. یہ گونگے بہرے کیا جانے حضور کی دعا کیا ہے. اب میں بتاتا ہوں نبی کی دعا کیا ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں نبی دعا کیا کرتے تھے اللہم اعز الاسلام بی عمر، اے اللہ اسلام کو عمر دے. گویا معلوم ہوا نبی کی دعا کو عمر کہتے ہیں. عمر نبی کی، حضور کی دعا ہے عمر. اچھا حضور دعا کرتے تھے اللہ، عمر 2 ہیں، عمر 2 ہیں. ایک ہے عمر خطاب اور ایک ہے عمر ہشام ابو جہل. اب اسلام کو کبھی کرنا مقصود ہے. حضور دعا فرماتے تھے اللہ ہیں 2، وہ دے جو تجھے پیارا ہے. ہائے ہائے ہائے، وہ دے. اللہ نے اسلام کو حضرت فاروق اعظم دے کے قیامت تک آنے والی امت کو فیصلہ سنا دیا مجھے عمر بڑا ہی پیارا ہے. مجھے عمر بڑا ہی پیارا ہے. 26 ذی الحج کو حضرت عمر کو زخم آیا تھا، 26 ذی الحج کو، اور تڑپتے ہوئے. خیر یہ تاریخ میں اختلاف ہوتا ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. دیکھیں آپ کا جس دن آپ سمجھتے ہیں کہ حضرت عمر کی شہادت اس دن ہے، آپ اس دن کر لو. نہیں سمجھے آپ اس دن کر لو. ہمارے ہاں جلال الدین سیوطی نے لکھا ہے کہ یکم محرم الحرام حضرت عمر کی شہادت ہے. 26 کو حضرت کو زخم آیا اور خنجر سے زخم دیا گیا، اور حالت نماز میں وہ مولا علی کی شہادت یاد ہے، وہی نماز والی حالت ہی حضرت عمر کی بھی. حالت نماز نے اس بغیرت لو فروش اس نے آ کے خنجر مارا حضرت عمر کو.
اچھا جب حضرت عمر کو خنجر مارا تو پھر نمازیوں کو بھی مارتا گیا، 16-17 نمازی بھی شہید ہوئے ہیں، نمازیوں کو خنجر مارتا ہوا یہ باہر نکلا ہے۔ 16 سے 17 نمازی آتے ہیں تاریخ کی کتابوں میں، وہ بھی ساتھ شہید ہوئے ہیں حضرت عمر کی شہادت کے ساتھ۔ 26، 27، 28 اور 29 تڑپتے ہوئے گزر گئی۔ معتبر روایات میں ہے کہ یکم محرم الحرام کو انا للہ و انا الیہ راجعون، اور پھر اظہار فرمایا آپ نے کہ جہاں پہ ابو بکر ہے نا، اور مولا علی کو مشورہ آپ نے دیا کہ اگر ایسا ہو جائے تو کیا بات ہے، تو حضرت مولا علی نے فرمایا بالکل ایسا ہی کریں گے۔ اب آپ کو سمجھ آئی ہے، اپنے دل کی باتیں جو علی سے کرے اسے عمر کہتے ہیں۔ غلط روایات کی طرف نہ جائیں، آیات کی طرف آئیں۔ سب سے بری روایت، غلط روایت پیش کی جاتی ہے کہ حضرت سیدہ زہرا کا دروازہ عمر نے جلایا، یہ روایت پیش کی جاتی ہے۔ بد مذہب اپنے ایمان بارگاہوں میں آج یہ روایت پڑھیں گے کہ دروازہ جلا دیا۔ مجھے ایک بات کا آپ جواب دیں، ایک کامن سینس ہے، میں گھر میں ہوں، میرے ہوتے ہوئے میرے دروازے کو کوئی جلا سکتا ہے؟ آپ گھر میں ہیں، آپ کا گھر ہے، آپ کے ہوتے ہوئے کوئی آپ کے دروازے کو جلا سکتا ہے؟ شرم نہیں آتی؟ جو بندہ یہ کہے کہ زہرا کا دروازہ عمر نے جلا دیا، وہ حضرت مولا علی کی توہین کر رہا ہے، وہ حضرت مولا علی توہین کر رہا ہے۔ ڈاکٹر شاہ حسین مخدوم ثانی کا دروازہ نہیں کو جلا سکتا، علی کا دروازہ کیسے کو جلا سکتا ہے؟ علی شیر خدا ہے، علی وہ ہے جو خیبر کا دروازہ اٹھا لیتا ہے۔ شرم آنی چاہیے، ٹوٹلی رانگ روایت ہے، اور یہ پری پلان روایات ہوتی ہیں اصحاب رسول کی شان کے خلاف تاکہ امت کو بھڑکایا جائے۔ وہاں پہ ایسی باتیں نہیں ہیں۔ عمر کے جنازے میں جو شامل رہا اسے علی کہتے ہیں۔ ہاں، یا علی آپ اگر نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا، یہ حضرت عمر کا فرمان ہے، یا علی آپ نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ اب آپ کو سمجھ آئی، وہ علی سے مشورے مانگتے ہیں، دروازے نہیں جلانے آئے۔ مولا علی سے جو مشورے لے اسے عمر کہتے ہیں۔ یار رسول جسے فرمائیں یہ جنتی ہے۔ نبی پاک نے دو روایات میرے سامنے آتی ہیں، نبی پاک نے دو بندے ہیں جنہیں اپنا بھائی کہا ہے، ایک مولا علی کو فرمایا تم میرے بھائی ہو، اور ایک عمر کو فرمایا عمر تم بھی میرے بھائی ہو۔ رسول جسے اپنا بھائی کہیں اسے عمر کہتے ہیں۔ حیا کرنی چاہیے، شرم کرنی چاہیے، حیا کو ہاتھ رکھنا چاہیے۔ بد مذہبیت پھیلا رہا ہے، نوجوان نسل اپنے آپ کو محفوظ کرے، عقائد حقہ پہ آ جائیں، اور عقائد حق یہ ہے حضور کے سارے صحابہ جنتی ہیں، حضور کے۔ کوشش کریں کہ اگلا جمعہ 12:20 پہ آ جائیں، کوشش کریں 12:20 پہ آ جائیں، میں 12:20 پہ آ جاؤں گا، اور چونکہ یعنی ایک غیر معمولی سا جمعہ ہوگا، معمول کے مطابق نہیں ہے کیونکہ 10 محرم ہے، بڑا جمعہ ہے۔ یہ میں ممبر پہ بیٹھا ہوا ہوں، کتاب اللہ میرے سامنے ہے، میرے فون پہ سینکڑوں کالز ہیں 10 محرم کے لیے، لیکن میں نے سب کو جواب دیا ہے جمعے کے لیے، کہ ہمارا یہ مرکزی جمعہ اور ہمارا مرکز کا جمعہ خراب ہو جائے گا، اور بہت بڑا دن ہے، اور 10 محرم بلا تمہید 12:20 پہ قرآن سے حسین حسین ہوگا۔ کوشش کریں، مدعو کریں دوستوں کو، اور بتائیں کہ انشاءاللہ فقیر خود جمعہ پڑھائے گا 10 محرم۔ میں 12:15 آ جاؤں گا تاکہ 12:20 پہ خطاب شروع ہو جائے، اور اپنے معیاری وقت تک پھر گھنٹہ سوا گھنٹہ گفتگو آپ سن سکیں۔ اللہ آپ کو عزتیں عطا فرمائے۔ ٹھہریں، رکیں، میرا دل ہے کہ 10 محرم کو لنگر شریف کا انتظام ہو جائے، لائیں پیش کریں۔